رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ پہلا عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر خیر و شر کا مادہ رکھا ہے۔ ہر انسان سے اچھائی بھی صادر ہوتی ہے اور برائی بھی صادر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انسان ہے، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک اس کا معنوی وجود ہے، جو اس کی معنوی ذات ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ اب وہ نفس جو ہے یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف، یہ انسان کو لے کر جاتا ہے برے کاموں کی طرف۔ جس طرح انسان کی جو نفس ہے انسان کا، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں، کھانا پینا سامنے موجود ہے، حلال ہے، میں اسے کھاؤں۔ نفس تو سرکش ہوتا ہے، یہ تو حلال حرام کو بھی نہیں جانتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ سامنے پانی پڑا ہوا ہے، وہ پانی جائز طریقے سے لیا ہے یا ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے پیسے کما کر اس پانی کو خریدا ہے یا حرام پیسوں سے خریدا ہے، نفس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نفس تو چاہتا ہے مجھے سیراب کیا جائے۔ اسی طرح اپنی منکوحہ بیوی موجود ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں مباشرت کروں۔ تو یہ نفس کی جو خواہشات ہیں، نفس کی جو ڈیمانڈ ہے، یہ ہمیشہ جو ہے یہ شیطانی راستوں والی ہوتی ہے۔ تو اصل انسان وہ ہے جو اپنی ان نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، اپنے اندر سے وہ یہ جو انا جیسی بیماری ہے، یہ جو خودی ہے، یہ جو تکبر ہے، اس کو وہ توڑ کر ڈال دے۔ انسان رکوع کرتا ہے، رکوع کے اندر انسان رکوع تو کر رہا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے جھک تو رہا ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ رکوع اس کا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے خودی بھی جھک رہی ہوتی، جب اس کا تکبر بھی جھک رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان رکوع کی حالت میں ظاہری اعتبار سے تو جھکا ہوا ہے لیکن اس کی انا نہیں جھک رہی، اندر سے اس کا نفس مکمل طور پر سرکش ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو وجود اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مخالف چل رہا ہے۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے۔ تو ان نفسانی خواہشات کو، اس خودی کو، اس انا کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے، کہ ہمارے اندر سے یہ جو انا پرستی ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے۔ حقیقی تقوی یہی ہے میرے پاس، اور یہ تقوی حاصل ہوتا ہے ہمیں روزے کے ساتھ۔ روزہ ایک ریاضت ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو جب کوئی مشین مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اس کے خراب ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ اس کو وقفہ نہ دیا جائے، مسلسل وہ چلتی رہے، تو وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی، وہ ماند پڑ جاتی۔ یہی چیز انسان کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ انسان اگر مسلسل کھاتا رہے تو اس سے اس کو احساس پیدا نہیں ہوگا۔ جب ایک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر انسان اپنا کھانا پینا موقوف کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے انسان، تو انسان کو ایک وہ وقفہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے انسان دوبارہ توانا ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو روزے سے انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، لیکن اصلاً
اصلی اعتبار سے جو ہے انسان مکمل طور پر صحتیاب ہو رہا ہوتا ہے ایسے، اور اسے جدید سائنس بھی مانتی ہے، یہ کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے۔ قرآن نے اگرچہ 1400 سال پہلے کہی ہے، آج سائنس بھی اس کے قائل ہو چکی ہے کہ روزے کے جتنے فوائد ہیں، روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح آپ عقلی اعتبار سے تھوڑا سا سوچیں کہ 11 مہینے انسان کھاتا ہے، ایک مہینہ انسان کھاتا نہیں ہے، بھوک کی حالت میں رہتا ہے، تاکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فلسطینی بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ 11 مہینے پیتا رہتا ہے، ایک مہینہ پیاس کی حالت میں گزارتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے تھر پارک کے اندر بھی لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ احساس روزہ ہمارے اندر ایک پیدا کرتا ہے، اور جب احساس پیدا ہوتا ہے، یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف لپکتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں خرچ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صحیح معنوں میں خرچ وہ ہوگا جو غریبوں کے اوپر ہو۔ آج ہماری جو مروجہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے جیسا دوست کو بلا لیا، تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں، آج میرے پاس آئے گا، کل میں اس کے پاس جاؤں گا۔ یہ تو ایک مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اصل افطار پارٹی تو وہ ہے کہ غریب کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور تک میسر نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے۔ اصل افطار پارٹی تو یہ ہے میرے بھائی۔ تو یہ احساس ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ احساس روزے کی وجہ سے ہمارے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ روزہ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ سب سے بہترین عمل جو ہے یہ روزہ ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سنن نسائی کی روایت ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس میں سراسر نفع ہی نفع ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ کے اوپر روزہ لازم ہے، اس لیے کہ اس کا مثل کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ان میں ریاکاری بھی شامل ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، جو صرف اور صرف انسان اللہ کے لیے کر رہا ہو۔ اور روزہ دار، اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت لائے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں، دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں میرے بھائی، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا ہے جنت کا، جسے ریان کہا جاتا ہے۔ فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا۔ تو ہم روزے کے اندر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ہمیں عطا کر رہے ہیں جنت کے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔
کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں روزہ رکھنے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی جو شخص روزہ رکھتا ہے اسے جنت سے اتنا دور کر دیتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، 30 روزے نہیں، ایک روزے کے بدلے میں یہ انعام مل رہا ہے، تو 30 کے بدلے میں کتنا انعام ملے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں اس ایک روزے کی وجہ سے 70 خریفہ، 70 سال. ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال تک کی دوری ہو جاتی ہے جہنم سے. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو صرف ایک روزہ رکھنے پر. اور جو شخص 30 روزے رکھے اس کی کیا شان ہو، وہ کتنا جہنم سے دور ہو جائے گا. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، اور جتنی عبادتیں ہیں ان کا مثل کیا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی، یا ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں. لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں. بعض شراح یہاں پر اس لفظ کو اس طرح پڑھتے ہیں الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بدلہ بنا رہے ہیں کہ روزہ دار کے لیے میں بدلہ ہو گیا. اس سے بھی بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے روزہ دار کے لیے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. ایک اور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی جو روزہ رکھتا ہے اسے بڑی خوشیاں عطا کرتا ہے. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے. جب انسان روزہ افطار کر لیتا ہے تو طبیعت کے اعتبار سے انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشی خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو. اور اسی طرح وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کتنے بڑے انعامات ہیں میرے ایک روزہ دار کے لیے. یہ روزہ بڑی فضیلتوں والا ہے میرے بھائی. دنیا کے اندر ہم ہر چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. مال سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال بڑھ جاتا ہے. اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، اس مال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اس مال کو دگنا کر دیتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ذریعے اس شخص کے بدن کی زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے تندرست کر دیتا ہے، اس کی بیماریاں دور کر دیتا ہے، اسے خوشیاں عطا کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. اور روزہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے ذریعے عفت و پاک دامنی کی طرف جاتا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. جو باء عربی کے اندر کہتے ہیں نان، نفقہ، گھر. جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے تاکہ وہ پاک دامنی کے اندر رہے. لیکن حدیث کے اندر وہ شخص جو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نان، نفقہ، اسی طرح گھر کی مناسب گھر کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، تو حدیث میں اس کے لیے ترغیب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس لیے کہ روزے کے ذریعے خواہشات جو ہیں وہ دبتی ہیں، خواہشات کم ہوتی ہیں، تو وہ پاک دامن رہے گا زیادہ سے زیادہ. تو پاک دامنی ہے میرے بھائیو روزے کی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، روزہ دار کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہم کبھی مولوی صاحب کو کہتے ہیں دعا کے لیے، کبھی کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ نیک ہیں. لیکن
وہ مولوی صاحب، وہ سفید ریش، وہ نیک آدمی بھی معصوم نہیں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی خطا صادر ہو سکتی ہے، لیکن فرشتے تو معصوم ہیں، فرشتوں سے کوئی خطا صادر نہیں ہوتی ہے۔ روزہ دار ایسا شخص ہے کہ اس کے لیے معصوم فرشتے بھی دعائیں کریں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے پھلوں سے کھلائے۔ من منعہ الصیام من الطعام والشراب، جسے روک دیا کھانے پینے سے روزے نے، یشتہیہ، حالانکہ اس کا دل کر رہا تھا، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، دل کر رہا ہے، اس کا کوئی مشروب پڑا ہوا ہے، دل کر رہا ہے اس کا پینے کو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے وہ اسے نہیں کھا رہا ہے، اسے نہیں پی رہا ہے، تو اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے اسے کھلائے، واسقاہ من شرابہا، اور جنت کے شرابوں میں سے اسے پلائے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اپنی رحمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پورے 11 مہینے جو ہیں وہ ہم جس طرز پہ گزارتے ہیں، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمتیں ہیں ان کو قبول کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں۔ اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیسے ہوں گی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے احکام کی پیروی کریں، روزہ رکھیں ہم، اور جو آپ کے پاس ایک دن روزہ نہ رکھے اسے ڈانٹیں، اسے منع کریں کہ مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ جو رحمتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم نے چند اعمال کرنے ہیں۔ یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت والا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت والا ہوتا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ تو پہلا عشرہ رواں دواں ہے، اس کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرنے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں ہماری۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے احسان کرنے والوں سے قریب ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان رمضان المبارک کے اندر، رمضان یا غیر رمضان میں، اس حیت کے ساتھ، اس شکل کے ساتھ وہ عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کے اندر احسان ہے میرے بھائی، کہ انسان عبادت کے اندر کھڑا ہے، یہ سوچ رہا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کم از کم اتنا کر لے، یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کتنی جگہوں میں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جب وہاں پر لکھا ہوتا ہے پھر ہم سہم جاتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، کیمرے میں ہماری کوئی بات نوٹ نہ ہو جائے۔ تو کم از کم ہم دنیا کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے، جس کی چارجنگ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی ہے، جس کا ڈیٹا جو ہے ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہم نے اپنی زندگی کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عبادت کرتے ہوئے یا گھر کے کام کاج کے اندر ہمیں کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھیں۔ اور جب یہ چیز ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر ہماری رغبت زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف ہوگی۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم یہ محسوس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ اگر کسی کے ہاں ملازم ہیں تو وہ اپنے ملازمین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے انسان جو زمین پر ہے اس پر رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اور تیسرا معنی جو ہے، ہر کام کو
اسپیشل طریقے سے کرنا. اسپیشل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہم جگاڑ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ہر کام کے اندر جگاڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہر کام کو جس طرح اس کا حق ہے اس طرح ادا کرنا. دنیا کے کسی بھی کام کو، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جس طرح اس کا حق ہے اسی طرح ادا کرنا، یہ اس کام کے اندر احسان ہے. اگر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس کے اندر احسان یہ ہے کہ اسے ہم اچھی طرح نبھائیں، اس ڈیوٹی کے جتنے حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں. اور اسی طرح دینی اعتبار سے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں ان کو ہم 5 وقت ادا کریں میرے بھائی. جتنے حقوق ہیں ان کو ہم بجا لیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی رعایت رکھیں. یہ ہے احسان میرے بھائی. اور اسی طرح دوسرا کام ہم نے اس عشرے کے اندر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ کہہ دیجئے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، وارحم میرے اوپر رحم و کرم والا معاملہ فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ تو بہترین رحم کرنے والے. تو جب ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے زیادہ مستحق ہو جائیں گے. پہلا کام ہم نے کرنا ہے احسان، اور دوسرا کام ہم نے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے جس سے ہم رحمت خداوندی کے مستحق ہو جائیں گے وہ ہے استغفار. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. حالانکہ شرمانا ہمیں اس وقت چاہیے جب ہم گناہ کر رہے ہو. گناہ کرتے ہوئے ہم شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہمیں اس گناہ کے اوپر توبہ کرنی ہوتی ہے تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ہرگز نہیں میرے بھائی. زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. جو شخص استغفار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ مستحق. اور چوتھا کام کہ دوسروں کو اچھائی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں. زیادہ سے زیادہ اچھائی کی تلقین کریں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی دوسرے کو دیکھ لے برا کام کر رہا ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے روک لے کہ بھائی یہ برا کام نہ کر. اگر اس کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے فبلسانی، اپنی زبان کے ساتھ تو کم از کم اسے کہہ دے کہ بھائی یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، نہ کرو. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کم از کم دل کے اندر جو ہے برا مان لے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے غلط کام کر. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ. جو شخص کسی کی برائی کو دیکھ کر برا بھی محسوس نہ کرے، گویا کہ اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جو لوگ دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں میں. تو دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایسا کام ہے کہ اس سے ہم رحمت خداوندی کے مستحق ہو جائیں. اور اسی طرح وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم رحمت خداوندی کے مستحق ہیں. اور اسی طرح میرے بھائیو آخری بات کہ ہم بری مجلسوں سے بچیں. آپ نے سورۃ الکہف کے اندر ایک واقعہ سنا ہوگا اصحاب کہف کا. بہت ہی ایک موٹیویشنل ایک قصہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. کسی وقت ٹائم ہوا کسی جمعے میں وہ الگ سے بیان کروں گا کہ وہ جب الگ ہو گئے اپنی بستی سے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو چند نوجوان الگ ہو گئے بستی سے اور الگ ہو کر ایک غار میں چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دے گا ان کے لیے اپنی رحمت کو. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بری مجلسوں سے بچیں. بری مجلس کہیں لگی ہو اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں. ایک تو ہم ظاہری اعتبار سے بھی لوگوں کے طعن و تشنیع کا ہم شکار ہوتے ہیں اور عند اللہ بھی ہم مجرم ہوتے ہیں میرے. تو کیوں نہ ہم یہ جو کام ہیں احسان کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں،
دوسروں کو اچھائی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں دوسروں کو، بری مجلسوں سے بچیں، تاکہ ہم اس رحمت کے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔